آصف علی زرداری نے ماحول الیکشن کے لیے سازگار قرار دے دیا. پیپلز پارٹی ملک کی اکثریتی جماعت بن کر سامنے آئے گی. سابق صدر آصف زرداری کا بڑا دعویٰ، بولے ملک شفاف الیکشن کی طرف جا رہا ہے. اعتماد ہے کہ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرائے گا. ہم ہر طرح کے ماحول میں الیکشن لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. نون لیگی رہنما مریم اورنگزیب نے پی ٹی آئی دور میں شریف خاندان پر بدترین سیاسی انتقام کی داستان سنا دی. کہا چیئرمین پی ٹی آئی نے 5 سال ملک کے نظام عدل، عوام، اپوزیشن سے کھلواڑ کیا. نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ دینے پر نااہل شہباز شریف کو جھوٹے مقدمات میں گرفتار کیا گیا. نظام انصاف آج اپنے اوپر لگے دھبے دھو رہا ہے. مسلم لیگ نون کا مشن سندھ. صوبائی صدر بشیر میمن نے ایک اور کامیابی سمیٹ لی. کریم بخش گبول کے بعد نواب شاہ کے انڑ گھرانے کے بھی نون لیگ میں شمولیت. سابق صوبائی وزیر رئیس غلام انڑ مسلم لیگ نون میں شامل. تحریک انصاف کو ایک اور بڑا جھٹکا. سابق وفاقی وزیر علی نواز آوان استحکام پاکستان پارٹی میں شامل. لاہور میں آئی پی پی کے پیٹرن چیف جہانگیر ترین اور صدر علیم خان سے ملاقات میں شمولیت کا اعلان. آئی ایم ایف کا پاکستان کے ترقیاتی بجٹ پر تحفظات کا اظہار. کہا ترقیاتی بجٹ ناقابل برداشت ہے، اس پر نظر ثانی کی جائے. تمام ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے 10.60 ٹریلین روپے درکار ہیں. تمام اسلامی ممالک کے جہاد کے اعلان تک فلسطین آزاد نہیں ہوگا. لاہور میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا غزہ مارچ سے خطاب. کہا مسلمان حکمران سامراج سے ڈرتے ہیں، مثال میر جعفر میر صادق کی ہے. ہم نے مارچ کا اعلان کیا تو امریکی سفیر پاکستانی حکمرانوں سے ملنے لگے. OIC اجلاس میں تسلی کے لیے مردہ قرارداد پیش کی گئی. لاہور میں فضائی آلودگی درد سر بن گئی. آج بھی باغوں کا شہر آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں سب سے اوپر. اسموگ کے باعث نزلہ، زکام، بخار، گلے میں انفیکشن کی شکایات. شہریوں نے اسموگ ایمرجنسی کو ہوا میں اڑا دیا. نہ ماسک کی پابندی، نہ ٹریفک میں کمی. دھواں چھوڑتی فیکٹریاں اور گاڑیاں بھی. انتظامیہ کی آنکھوں سے اوجھل. فصلوں کی باقیات کی دھوئیں نے فضا زہر گھول دیے. کراچی میں فضائی آلودگی کا راج. دنیا کا تیسرا آلودہ ترین شہر قرار. دھول، مٹی، گرد و غبار کے باعث سانس لینا تک دشوار. ملک بھر میں منافع خور بے لگام. کھانے پینے کی چیزوں کے ہر کسی کے اپنے اپنے دام. شہریوں کو اتوار بازار میں بھی ریلیف نہ مل سکا. حیدرآباد میں چکی کا فی کلو آٹا اچانک 10 روپے تک مہنگا. کوئٹہ میں بھی 20 کلو آٹے کی قیمت میں 130 روپے کا اضافہ. ڈاکٹرز کم ادویات نایاب. جڑواں شہروں کے سرکاری اسپتالوں کا برا حال. مریض رل گئے. شہریوں کا حکومت سے علاج و معالجے کی سستی اور معیاری سہولتیں فراہم کرنے کا مطالبہ. سندھ بھر میں MD کیٹ کا دوبارہ امتحان. 41,000 امیدواروں کی شرکت. کراچی ایکسپو سینٹر کے اطراف امتحان کے باعث ٹریفک جام. سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات. پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات. فون یا الیکٹرانک ڈیوائس ملی تو امتحانی مراکز سے نکال دیا جائے گا. انتظامیہ کا انتباہ. کراچی ڈیفنس فیز 7 میں ڈرم سے خاتون کی لاش ملنے کی تحقیقات. مقتولہ کی شناخت وزیر مائی کے نام سے ہوئی. تعلق بھاولپور سے تھا. لاش ٹھکانے لگانے میں سہولت کاری پر ملزم عادل گرفتار. شادی شدہ خاتون قیوم آباد میں رہتی تھی. سہیب نے قتل کیا. ملزم کا پولیس کو بیان. پولیس کا کہنا ہے مقدمے کے لیے بھاولپور میں مقتولہ کے شوہر سے رابطہ ہو گیا ہے. ورثاء نے مقدمہ درج نہ کرایا تو سرکار کی مدیت میں درج ہوگا.
لاہور اقبال ٹاؤن مبینہ پولیس مقابلہ مقدمہ درج، دہشت گردی، اقدام قتل، ڈکیتی، اغوا سمیت دیگر دفعات شامل۔ مقابلے سے قبل ڈاکوؤں کے گھر کے باہر کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ ڈاکو دو دو کی ٹولیوں میں گلی سے گزرتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ڈاکوؤں نے رنگ ساز بن کر گھر کا دروازہ کھلوایا۔ ایف آئی اے کی بڑی کارروائی، 35 پاکستانی کو جعلی دستاویزات پر چین سے ہانگ کانگ اسمگل کرنے والے 2 مرکزی اسمگلرز گرفتار۔ مرکوزہ پاکستانیوں کو چین کے قانون نافذ کرنے والے مختلف حکام نے حراست میں لیا تھا۔ تیز رفتاری قیمتی جانیں لے گئی۔ لاہور سگیاں کے علاقے میں ڈمپر اور وین میں خوفناک تصادم، 3 افراد جہاں سے گئے، 13 زخمی، لاشیں اسپتال منتقل۔